بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میں حکیم محمد انیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد انیل خان. ہمارا موضوع ہے مقالہ تاثیر ان کی ناوہ مقالہ اور ناوہ مقالے کا فصل ثامن ان کی 8 اور 8ویں فصل ہے حمیات کے متعلق. حمیات ہما کی جمع ہے، عربی میں ہما، اردو میں تب، بخار اور پشتو میں سے تب کہتے ہیں، پنجابی میں غالباً اسے سی کہتے ہیں. یہ 8ویں فصل اسی مقالے کی آخری فصل ہے اور اس فصل کو ہم حصوں میں تقسیم کر کے بیان. ہما یعنی کہ بخار کی 2 قسم. قسم اول یہ ہے کہ بخار مختصر عرصے کے لیے ہوگا، یا دوسری قسم کی بخار زیادہ عرصے کے لیے ہوگا. اگر بخار مختصر عرصے کے لیے، قسم اول مختصر عرصے کے لیے بخار ہے تو اسے کہتے ہیں ہما یوم، یعنی کہ تب پہ 1 روزہ، بخار 1 روزہ، اور پشتو میں سے کہتے ہیں دیوے ورج تب. بخار کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو بخار زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے اس کے پھر آگے جا کے 2 قسم. قسم اول یا اس کے 2 اسباب. سبب اول یہ ہے کہ وہ بخار کسی مادے کے سبب سے ہوگا کہ وجود میں بخار کے لیے کوئی مادہ موجود ہوگا تو بخار ہوگا، یا وہ بغیر کسی مادے کا ہوگا. اگر وہ بخار بغیر کسی مادے کا ہے تو اس سے کہتے ہیں تپ دک، یعنی کہ ہمائے دک، جو کہ اعضائے اصلیہ کے اندر ہوتا ہے، یہ بغیر کسی مادے کا ہوگا. اور قسم اول اگر سبب بخار کسی مادے کی سبب سے ہے، اس کے پھر آگے جا کے 2 قسمیں ہیں. ان کے 2 قسمیں یا 2 اسباب ہیں، 2 قسمیں ہیں یا 2 صورتیں ہیں. قسم اول وہ مادہ یا تو رگوں کے اندر ہوگا، قسم 2 وہ مادہ رگوں سے باہر ہوگا. اگر مادہ رگوں کے اندر ہے، بخار ماتی ہے اور مادہ رگوں کے اندر ہے، تو اس بخار کے پھر 4 قسمیں ہیں. قسم اول بخار کو دم بھی کہتے ہیں. وہ بخار یا تو دم بھی ہوگا، یا پھر وہ صفرا بھی ہوگا، یا سودا بھی ہوگا، یا بلغم بھی ہوگا. قسم 2 کے بخار تو مادی ہے لیکن مادہ رگوں میں نہیں ہے، تو اس بخار کے 3 قسمیں ہیں. قسم اول صفراوی، قسم 2 سوداوی، قسم 3 بلغمی بخار. اس میں دم بھی نہیں ہے. دم میں بخار صرف اس صورت میں ہوگا جب مادہ رگوں کے اندر ہے. بخار 1 روزہ یعنی کہ ہما یوم، بخار 1 روزہ یا 1 دن کا بخار، اس کی جو علامات ہے یا اس کی جو اسباب ہے. سبب اول وہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا. گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ گیا، بخار چڑھ گیا. گرمیوں کے موسم میں بخار میں کام کیا، بخار چڑھ گیا. کسی کے اوپر چلایا، غصہ ہو گیا، اسی غصے کی وجہ سے، فشار الدم کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، یا کسی کام کے سبب سے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے. اس کا آسان علاج ہے، اس کو ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈے شربتیں پلائے. مثلا شربت سنجبیل اسے پلائے، شربت سندل اسے پلائے، یا شربت املی اسے پلائے. اور اگر شربت میسر نہ ہو یا شربت پلانے کے علاوہ کوئی اور اتفاق ہو تو اسے ٹھنڈے رب پلائے، جیسے کہ رب بڑی، رب انار، رب آلو بخارا، رب غوزہ، وہ پلایا جائے. جب اس کا بخار اتر جائے تو اس سے معتدل حمام کرایا جائے، یعنی کہ نیم گرم پانی سے اس سے غسل کرایا جائے. غسل کرنے کے بعد اسے چند دنوں کے لیے ہلکی اور لطیف غذائیں دیں. مثلا کدو کھلائے اسے، یا مسور کے مزورات کھلائے. مزورات سے مراد بغیر مثالوں کے شوربے، بغیر مثالوں کے مسور کا شوربہ اسے شامل ہے. قسط اول یا حصہ اول یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہوا. آئندہ ہمارا موضوع ہوگا مادی بخار کے متعلق. تب تک کے لیے آپ سے حسب سابقہ کی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں
اور ہمیں اپنی مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی ادا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.